بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور باپ بیٹی بلڈر کا سی او اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر جی ایم ملک آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور میری گفتگو کو سنتے ہیں. آج میرا موضوع کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی یا کوئی لیگل انفارمیشن نہیں بلکہ ایک سوشل ایشو ہے. مجھے دوستوں نے کال کر کے اور رابطہ کر کے میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو اتنی محبت کے ساتھ اتنی اپنائیت کے ساتھ مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہیں. تو انہوں نے اسپیشلی مجھ سے کہا کہ مختلف جو سوشل ایشو ہیں اس پہ بھی میں اپنی ویڈیوز بنایا کروں. تو آج کا یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ اسپیشلی سیلاب زدگان کے سلسلے میں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے قوموں پہ آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مردانہ وار اپنی ان مشکلات کا، ان آزمائشوں کا، ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے. اس کے ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک، اس کی ایک گھر بیٹھی ہوئی باپردہ خاتون سے لے کر پڑھی لکھی اور فیکٹریوں میں یا دفاتر میں کام کرنے والی خواتین تک، تمام پاکستانی بہت ہی مردانہ وار اور ایمان کی صلاحیت، جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ 2005 کا زلزلہ ہو، وہ 1965 کی جنگ ہو، وہ 1971 کی جنگ ہو، یا یہ موجودہ صورتحال جو زلزلے کی صورت میں جس نے تقریباً 1/3 اس ملک کی آبادی کو تقریباً نیست و نبود کر دیا ہے اور انتہائی آزمائش کی گھڑی ہے. لیکن اس آزمائش میں پاکستانی فورسز، آرم فورسز، عسکری فورسز، رینجرز، ایجنسیز، تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، این جی اوز اور پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک جد و جہد ہے. اسکول کے بچے بچیوں، طلباء طالبات سے لے کر یونیورسٹیوں اور کالجز کے بچوں کو شامل کرتے ہوئے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جس تندہی سے، حب الوطنی سے، جذبہ ایمانی سے اور جذبہ پاکستانی سے اپنے ان مجبور اور محصور اور متاثرین کی مدد کی ہے. ان کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور بالخصوص آپ یقین کریں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس امداد میں معصوم چھوٹے بچوں کو جو اپنی وہ جیب خرچی ان کو ملتی ہے، ان کی وہ گولک لے کر وہ پہنچے ہوئے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، فزیکل دیکھا ہے کہ وہ اپنے وہ چندے کی وہ جو گولک ان کو ملتی ہے جس میں وہ اپنے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، وہ گولک لے کر پہنچے ہوئے. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں ان بچوں کی، ان معصوم بچوں کی محبت کو سلام کرتا ہوں. یہ واقعہ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو آزماتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو میری ویڈیو ہے، اس کا لب لباب اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے جب ٹی وی پہ بہت سارے چینلز یہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو پریشان حال دکھاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی یہ آواز پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں تک کہ ان کو کھانے کی چیزیں، خورد و نوش کی اشیاء اور میڈیسنز اور
چارپائیاں، ٹینٹ یا مچھردانی وغیرہ یا جو بھی ضروریات ہیں وہ نہیں پہنچی، اور وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، بے آسرا ہے. تو یہ ٹی وی چینلز کا دکھانا بہت اچھی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دکھا رہے ہوں گے، بلکہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو. لیکن اس کا تاثر جو ہے یہ دونوں طرف جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مستحق لوگوں تک، متاثرین تک، محصورین تک، ابھی تک جو ہے یہ تمام ادارے جو اس وقت جہادی تنظیموں کی طرح، جو اس وقت جہاد سمجھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور ان مجبور انسانوں کی انسانیت کے ناطے شب و روز محنت کر رہے ہیں. نہ انہوں نے پانی دیکھا، نہ انہوں نے جھیلیں دیکھی، نہ انہوں نے دریا دیکھے، نہ انہوں نے کوئی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے شب و روز جو ہے وہ ان مجبور لوگوں کے، ان مجبور بچوں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو وہ ریسکیو کر رہے ہیں. اور بلکہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت، یہ صرف ریسکیو کا نہیں ہے، یہ ریسکیو پلس ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے بحالی کا بھی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بھی ہے. تو اس میں بہت سارے ادارے ہیں، پوری قوم متحرک ہے. تو میں ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں. آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، 21ویں صدی کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. میں ان ٹی وی چینل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ وہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ان لوگوں کی آنکھ سے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی وہ اس میں این جی اوز ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں تمام لوگ ہیں اور اس میں یہ فورسز کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، دیگر لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ان کی نظر سے رہ گئی ہو، کوئی ایسا، چونکہ اس وقت بہت بری حالت ہے. تو ٹی وی میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ جہاں پہ وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں، وہ خدا کے لیے ان لوگوں کو ان کے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے جی، وہ این ڈی ایم اے کے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں، وہ آرمڈ فورسز کے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں، وہ این جی اوز کے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں جو ان کے پاس دستیاب ہونے چاہیے. یہ نمبر ان کے پاس ہونے چاہیے. وہاں پہ کنٹیکٹ کریں، اس کو وہاں پہ وہ اس کی لوکیشن، کرنٹ لوکیشن بھیجیں، اس کو وہاں پہ ان کی کرنٹ لوکیشن بھیجیں تاکہ وہ ادارے وہاں پہ بر وقت پہنچ کے ان کو ریسکیو بھی کریں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا بھی بندوبست کریں. تو یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف ایک پوائنٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں مر رہے ہیں، یہ لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک اور تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ان ڈونیشنز کی، اس امداد کی تقسیم جو ہے وہ یکساں نہیں ہو رہی، یا خدا نہ خواستہ کوئی اس میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. اس تاثر کو دور کرنے کے لیے، اور اسپیشلی ہمارے باہر کے جو مسلم ممالک سے جو امداد آئی ہے، جو غیر مسلم یورپین کنٹری سے امداد آئی ہے، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. انہوں نے انسانیت کے ناطے، امت اسلامیہ کے ناطے، مسلم ممالک سے جو ملت اسلامیہ کو دی گئی امداد اور یورپین کنٹریز کی طرف سے انسانیت کے ناطے دی گئی امداد کو بھی ہم نہ صرف اون کرتے ہیں بلکہ ان کی عظمت کو اور ان کے جذبہ انسانیت کو سلام کرتے ہیں. لیکن ٹی وی چینلز کے اس طرح کے یہ سین اور یہ مناظر اور یہ دل خراش مناظر دکھانے سے اس کا ایک نیگیٹو اثر جاتا ہے. باہر کے ڈونیشنز، باہر کے ممالک اور خصوصاً اسلامی ممالک، اور پھر ہمارے اپنا جو ہے ٹی وی چینلز کا کام ہے جہاں کام ہو رہا ہے وہ بھی دکھائیں کہ یہاں پہ ریسکیو کیا ہے، ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی دکھائیں تاکہ ان لوگوں کی، ان طبقات کی جو شب و روز اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ان کی اپریسیشن کا پہلو بھی سامنے آئے. اور بیرون ملک جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، تمام لوگ ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کے سامنے بھی یہ مناظر سامنے آئے کہ ہم کس تگ و دو کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ
اور کس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور کس جذبہ انسانی کے ساتھ اور کس حب الوطنی کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور بلا وہ امتیاز تمام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سے ایک پازیٹیو اثر آئے گا۔ اور میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جدید دور ہے، آپ جہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہے، تو اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں، ان کو کال کریں، ان کو وہاں کے کرنٹ لوکیشن بھیجیں، تاکہ بر وقت ان لوگوں کو امداد بھی پہنچے، اور جہاں جہاں پہ جو کام ہوا ہے اس کام کو بھی آپ دکھائیں، تاکہ جو لوگ جو ڈونر ہیں وہ سیٹسفائی ہوں، ان کے دل میں خوشی ہو کہ ان کی دی گئی امداد، اور جو یہاں آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں جو تنظیمیں، جو لوگ، وہ سرکاری، غیر سرکاری، عسکری فورسز کی، رینجرز کی، ایجنسیز کی، اور این جی اوز کی، اور اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات جو کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو میری اس ویڈیو کا یہ مقصد ہے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا، میرا یہ مقصد کسی وہ یہ نہیں ہے کہ میں عقل کل ہوں، میری ایک ریکویسٹ ہے، جو میں نے محسوس کیا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ریکویسٹ کو مثبت انداز میں لیں گے، اور ٹی وی چینلز جو ہے یہ اس کام کی بہتری کے لیے، اور اس جو میں نے بتائے ہیں کہ اس کے یہ نیگیٹو پہلو سامنے آتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا: مسکراتے ہیں جو حوادث پر منزلیں ان کو راہ دیتی ہیں، اہل ہمت کے آشیانوں کو بجلیاں خود پناہ دیتی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔